خبر ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے سکون کیسے ملے گا؟ تو میرے دوستو، دلوں کا چین اپنے آقا پر درود بھیجنے میں ہے، دلوں کی راحت رسول اللہ کو یاد کرنے میں ہے، دنیا کا سکون آمینہ کے لال کی محبت میں ہے، قبر کا نور اپنے آقا کو یاد کرنے میں ہے، جنت کی بشارتیں درود پڑھنے والے کے لیے ہیں۔ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، سونیا میں اپنی دعاؤں میں اتنا حصہ درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں اتنا وقت درود پڑھتا ہوں، اتنا وقت دعا مانگتا ہوں، یا رسول اللہ میرا یہ عمل کیسا ہے؟ تو میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم درود پڑھنے میں اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر اپنی دعا کا آدھا حصہ درود پڑھوں، آدھا حصہ دعا مانگوں تو یہ میرے لیے کافی ہوگا؟ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی دعا میں اس سے زیادہ درود پڑھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ 3 حصے درود پڑھوں، 1 حصہ دعا مانگوں؟ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ درود پڑھو، ساری دعا تم مجھ پر درود پڑھتے رہو، رب کریم بن مانگے تمہیں عطا فرمائے۔ پھر کیوں نہ کہیں دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کک سواد نہ مصری اندر، کک سواد نہ مصری اندر، میں ٹھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، انہا ساریاں چیزاں نالوں گلہ میرے نبی دیاں مٹھیاں۔